اس پر چرچا ہے کیا آپ نے جو نوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرا ہے اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہوا وزیر اعظم ہاؤس کی؟ جی یہ ایک بہت یہ ایک اہم معاملہ ہے اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل. اور بات میری نہیں ہے شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کو عوام نے پارلیمان نے منتخب کیا ہو اور وہاں پر اس طرح کے سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا. ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں. 100 باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں، کہ ہماری تو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی. تو یہ میری بات نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے. تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. جی پی ایم صاحب، اویس کی 24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا. 2 چیزیں پوچھنی ہیں. اچھا، اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی، کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں، تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوٹل کیا؟ اچھا جی یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا، اب تک کتنی کو ڈونیشنز کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو 4 in 1 کر دیے آپ نے. بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018. 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی کہ میں بنا. تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں اور تمام پارٹیز جو اس کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں. تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟ آپ خود اپنی جیب سے خرچیں. تو یہ میری پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں. میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں اور اس مرتبہ بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جی ڈونرز کانفرنس، جی بالکل. جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گوٹیرس، انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو آیا سیلاب آیا، لفظ اسٹیرائڈ استعمال کیا اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعما آئے تھے انہوں نے بھی
بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں، اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک پوری ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. کون سا مناسب وقت ہوگا، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے. ڈونرز کانفرنس ہو جائے، اس کی تیاری نہ ہو تو بھی ایک غیر مناسب بات ہے. اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جناب احسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری محترمہ انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا، ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا. تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. ہمارا فارن سیکرٹری، یہ ہمارے جو فاطمی صاحب، سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے. لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے، اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جی خالد صاحب. جی اپنا جو جن زعماء نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون، انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا. خالد صاحب. خالد محمودی ایکسپریس سے. پروین صاحب، 2 کویشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ سے، خاص کر جو مریم نواز کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ. ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. دوسرا، جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی. اس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی. کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، نہ کوئی فیور کا کہا. بالکل یہ بات ذرا اب ہو رہی ہے تو ذرا مہربانی کر کے توجہ سے سنیں. انہوں نے قطعاً مجھے کسی، یعنی وہ راحیل جو ان کا داماد ہے، ہمارا داماد ہے، ان کی نہ کوئی سفارش کی، نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی، آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے PTI کے دور میں. یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی، ہمیں تو آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. تو یہ اس PTI کے دور میں یہ آدھی مشینری امپورٹ کی گئی. اب مجھے بتائیں، آپ سب بیٹھے ہیں، میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو، اربوں روپے خرچ کر لی ہو. مجھے نہیں پتا وہ بینکوں سے کتنا لون لیا، ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے، وہ تو خود بتائیں گے. تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے. تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنی اپلیکیشن دی. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی، اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بیان ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ECC میں، اور پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پھر کیبنٹ میں جائے گی، اور بالکل یہی طریقہ ہے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ یہ اپنا دیکھیں نا، اگر مجھے اجازت دینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے. ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا. ہندوستان جو ہے وہ اپنا 5 اگست کا جو معاملہ 2019 کا، وہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا ہے اور جو دن رات وہاں پر شہید ہوتے ہیں، تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو ہم اس کو کیبنٹ میں لے کے جا سکتے تھے، ECC کی اپروول کے بعد لے کے جا سکتے تھے. تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں، اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں خود میں بتا دوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں. تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں، وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ 2.5 کیرٹ نہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کتنے کیرٹ چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں ان کو اپنا مراد کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو اپنا برطانیہ کا NCA نے جو پاکستان کو بھجوایا، وہ ان کو تحفے میں دے دیا.
میں نے تو 19 روپے نہیں دیے، میں نے نہ میں نے اپنا ہیرے جواہرات کی کوئی بات، آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی، اس کی تو بات آپ کرتے نہیں ہیں. یہ آپ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر نہ کوئی فیور ہے، نہ کوئی فیورٹزم ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی کام کیا گیا، بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے، یہ نہیں ہو سکتا. قانونی طور پر میں کر سکتا تھا، اور قانون کا منشا یہی تھا کہ آپ ای سی سی میں جائیں اسمبلی لے کے، پھر کابینہ میں لے آئیں. نہ ہم ای سی سی میں گئے نہ کابینہ میں گئے. کسی آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ یہ مجھے بتائیں نا آپ ذرا، بھائی بتائیں نا، آپ نے کس نے سوال کیا تھا؟ تو کیا اس میں آپ نے ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ 5 کیرٹ کی اردو میں کیا کہتے ہیں یار؟ 5 کیرٹ ہی کہتے ہیں سر. جی 5 کیرٹ. 5 کیرٹ کہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا بھائی، آپ اس طرح کی بات نہ کریں. مگر یہ بتائیں کہ عمران نیازی نے ساری ریاستی مشینری کا بے پناہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے، یعنی بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری اپوزیشن کے خلاف، مجھ سمیت، میاں نواز شریف صاحب کی سمیت، مریم بیٹی کی سمیت، اور پارٹی کے جو زعماء ہیں، اپنے پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا، اور جو ہمشیر ہے ان کو گرفتار کیا گیا. اور کیا، اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا، عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے، جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں، بیانات دیے ہیں اخبارات میں، ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو امینڈ کیا؟ میں نے پالیسی کو چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے، خدا را آپ دیکھیں نا، انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے، قوم سے معافی مانگوں گا، پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ 2.5 یا 3 کیرٹ پہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے، ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را، اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ، توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ایک مربی ملک کا جو تحفہ تھا، اپنا 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا، پتہ نہیں کتنی قیمت تھی، وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال لیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی، اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں، اتنی زمین دیں، یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں، 19 پاؤنڈ ہی دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں، قانون کی دھجیاں اڑائیں گی، گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے، اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے، وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے، اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں، اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں، وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں، بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال لیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی، اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے، یعنی بہت سٹاکس ہیں، پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا، بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں، 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی، اس کو پر لگ گئے، آگ لگ گئی، چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی، سبسڈی، اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال.
ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے, اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر ہے کمیشن, کہاں رپورٹ, ایز اے اسپیک کس کو پوچھا گیا, کس کو سزا ملی, کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے. اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا لی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا, اس کا پوچھا کسی نے؟